ابھی میں نے ویکینڈ پہ ایپیسوڈز دیکھے ایک اور میں ہمیشہ تھی ہے میں ایک اور پاکیزہ، جی ہاں نام اس کا ہمیشہ میں ایک تھی پاکیزہ ایک ہے پاکیزہ، اس میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. اور اس میں ایک بڑا زبردست پاورفل ویری پاورفل اینڈ زومائنی سین آیا. اس میں ہنا بیات، اور جس طرح ہنا بیات اس میں نظر آئیں جو لائر کی مدر بنی ہوئی ہیں آمنہ الیاس کی، ایک تو وہ بولنے کا سٹائل میں نے آپ کو دکھایا ابھی حقہ پیتے ہوئے، دیسی انداز حقہ پیتے ہوئے. اب وہ لڑکا آیا ہے تھوڑا ذرا میچور ایج کے ہیں، انویسٹیگیشن ایسی ہو رہی ہے کہ وہ لڑکا پریشان ہو گیا کہ مجھ سے کیوں انویسٹیگیشن. لیکن یہ کہ آن دی ادر ہینڈ یہ ڈرامہ بڑا ایک سیریس ایشو پر بیس کرتا ہے اور سائبر کرائم سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. اچھا یہ اچھی بات ہے نادیہ کہ آج کل سائبر کرائم کو لے کر ڈرامے بھی بن رہے ہیں اور لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہے. تو ایک واقعہ ایسا ہوا کیس نمبر 9 کے بعد یہ اس لیے شروع کیا نا اس کی جگہ آیا، کیس نمبر 9 میں بھی یہ تھی. اس میں بھی لیگل دیکھیں معاملات، کیونکہ لوگوں کو لیگل نالج اتنی ہے نہیں کہ ہمارے بھی رائٹس کیا ہیں، لاز کیا ہیں، کیسے ہمیں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اگر کیس ہو تو وہ کیسے آگے چلے گا. تو اس کی کافی اچھی لائرز کے کیریکٹرز بھی ڈراموں میں ڈالے جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ زبردست ایکٹرز جن کا ہم نے تھوڑا سا ایک ڈائلاگ آپ کو پیاری کولیگ ہے میری، اور بہت ہی اب میں تھوڑی سی تعریف تھوڑی زیادہ، اب بہت ہی خوبصورت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسنٹ بھی ہیں، یعنی کہ سب بڑی انسپائرنگ پرسنالٹی ہے. ہنا گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. بھائی میں نے کوئی افینس تو نہیں کیا نا، آپ کو بیوٹیفل کہہ دیا. کبھی کبھار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں اتنا فری ہو رہا ہے مجھ سے. نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. کیوں نادیہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں بلکہ جو نئی تعریف کرے تو عجیب لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. بھائی لڑکوں کو آج کل کچھ بھی کہتے ہوئے لڑکے ڈرتے ہیں. پتہ ہے ایز اے وومن آپ کو آپ کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ اوفینڈ ہونا ہے اور کہاں نہیں ہونا. صحیح بات. ہنا کتنے کمال کیریکٹرز آج کل آپ کر رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں آپ ایک نیگیٹو ساس کا بھی کیریکٹر ہے، پھر محلے میں جس طرح کا آپ کا ایک بڑے مزے کا فن والا کیریکٹر، اینڈ ناؤ دس ایک اتنے سیریس ڈرامے میں ایک بالکل ہی انوکھا ان ایکسپیکٹڈ مدر کا رول جو حقہ بھی پی رہی ہے اور عجیب عجیب سوال کر رہی ہے لڑکے سے ہونے والے بالکل. کیونکہ نادیہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا ہر طرح کے لوگ ہیں اور ان میں کئی بہت انٹرسٹنگ کیریکٹرز اس لیے ہیں کیونکہ شاید وہ کنونشنلی آپ کو لگتا ہے کہ بھی تھوڑے آف ہیں. جیسے کہ ممی کا کیریکٹر ہے، وہ ایکچولی اگر سوچو کسی کی ماں بھی نہیں ہے. سمن بھی اس کی میاں کی پہلی بیوی سے اس کی بیٹی ہے. اچھا تو شی از اے اسٹیپ مدر. تبھی تو وہ اس کو وہ کہتی ہے کہ ممی نے مطلب ڈیڈی نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ شادی کر کے رکھی لیکن کبھی ڈکلیئر نہیں کیا. اور عجیب بات ہے کہ ممی نے بھی کبھی اپنا حق نہیں مانگا. تو آپ سوچیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو اس کو اپنی قسمت سمجھ کے دوسری بیوی بن کر رہ لیتی ہیں، معاشرے میں سامنے نہیں آتی، ان کو وہ مقام نہیں ملتا، وہ کبھی اس مقام کے لیے لڑکی بھی نہیں ہے. اور وہ کڑواہٹ بھی پھر ان میں ایک رہتی ہے جس کا بدلہ ڈیفرنٹ لوگوں سے لیا جاتا ہے شاید اس لیے. مجھے بتائیں جب یہ آپ جملے پڑھ رہی تھیں وہ یو انکمفرٹیبل کہ یہ اس کے زومائنی جملے ہیں کہ جیسے وہ لڑکے سے پوچھ رہی ہیں ہاں بھی آپ کا سب کچھ پورا ہے اور وہ کہہ رہا ہاں جی سب کچھ پورا بھی ہے، صحت مند بھی ہوں، اور وہ بڑے انکمفرٹیبل سے وہ سوال تھے کہ کسی سے آپ پوچھیں جو آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا. نادیہ بحیثیت ایک اداکار آپ اپنا آپ تو چھوڑ دیتے ہیں نا، آپ اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں. اس میں میرے لیے ایز این ایکٹر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا میں اس کردار کو سمجھ رہی ہوں. اگر میں اس کردار کو سمجھ رہی ہوں تو پھر مجھے وہ کردار بن کر ان چیزوں کو، ان جملوں کو اسی طرح سے نبھانا ہے. اب اس نے کہہ بھی دیا اور نہیں بھی کہا، کیونکہ وہ جس طرح کی آگے آپ دیکھیں گے، کیونکہ بیگل کے جو اسکرپٹ اور کردار ہوتے ہیں ان کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم کھل کے سامنے نہیں آتے، وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے. ان کی جیسے نا وہ پرت جو کھلتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس عورت کا جو ایسے سوال امبیرسنگ پوچھ رہی ہے اور اس سوالوں سے وہ کیا جاننا چاہ رہی ہے، کیا بیٹی کو بتانا چاہ رہی ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ ہماری جو ہے نا آڈینس کی سب سے مزیدار بات یہ کہ ہم کتاب کا آخری صفحہ پہلے پڑھنا چاہتے ہیں. تو جہاں پہ آپ ایک نان لینئر کہانی دیکھ رہے ہیں وہیں پر کردار بھی ایک دم کھل کے سامنے نہیں آتے. تو جو ازمپشنز ہو رہی ہیں کہ جی وہ اسٹیپ مدر ہے تو وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یا سارکاسٹک ہو رہی ہے یا وہ بیٹر عورت ہے، نہیں. کئی دفعہ لوگ اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے
بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان کو پتا ہوتا ہے. اب ایک یہ اگر آپ جنرلی سوچیں تو ایک مرد ہے, ایک مطلب نسبتاً پکی عمر کا مرد ہے, بالکل, اور وہ شادی شدہ نہیں ہے, تو وہ یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ وہ شادی شدہ تھا یا نہیں تھا, اور اگر اس کی شادی اتنی جلدی ختم ہو گئی تھی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جو اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے اور ہم جانتے ہیں سیڈلی کہ بہت ساری شادیاں اسی طرح سے چل رہی ہیں, گھسٹ رہی ہیں, کیونکہ عورتیں خاموشی اختیار کر لیتی ہیں. اور ایکچولی اس کا تو کوئی کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے سوال کرنے کی, حالانکہ یہ وجہ بنتی ہے بہت ساری طلاقوں سے, لیکن کوئی سوال کبھی کیا ہی نہیں ہے جاتا. ایک ایک مہینے میں آپ دیکھیں طلاقیں ہو جاتی ہیں, صحیح, اور کئی دفعہ سالوں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ عورت خاموش ایک زندگی میں ایک ڈرامہ کرتی رہتی ہے. لوگ اس کو سوال پوچھتے رہتے ہیں, بچہ کیوں نہیں ہوا. ہاں بھائی, عورتیں آج کل لڑکیاں اپنے کریئر بنانا چاہتی ہیں, فیملی نہیں شروع کرنا چاہتی, وہ ہر چیز برداشت کرتی ہے, کبھی کہہ نہیں پاتی کہ میرے میاں کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے. بالکل صحیح. بالکل تو صحیح. جو ممی کا کیریکٹر ہے نا, اس طرح ممی سے بڑی دیکھ رہی ہوں کھلی ڈفرنٹ ہے, منہ پر پوچھنے والی عورت ہے, کیونکہ اس کو زندگی کے ہاتھ لگے ہوئے. بالکل. اور آپ ہنا, آپ کو خوشی ہوتی ہے اس بارے میں کہ آپ تو بہت پہلے سے ویمن رائٹس کی بات کرتی آ رہی ہیں, اور آپ شو بھی ہوسٹ کرتی تھی الجھن سلجھن, اس میں بڑے معاملات ظاہر ہے, ڈومیسٹک پرابلمز, اور یہ تو اب زیادہ ڈراموں میں ایسا ہو رہا ہے کہ خواتین کو با اختیار بنایا جا رہا ہے, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو آپ آواز اٹھائیں اس کے بارے میں, کورٹ آف لا میں جائیں. میرے لیے تو اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو کہ مجھے ایسے پروجیکٹس, ایسے کردار مل جائیں, کیونکہ میری خوش قسمتی کہوں یا بدقسمتی تو نہیں کہہ سکتی, لیکن مجھے ایک چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے, جیسے کیس نمبر 9 میں بھی ہوا. میں نے اپنے کام کی وجہ سے اتنے ریپ وکٹمز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اپنی امی کی بینگ اے ممبر آف ویمن ایکشن فورم اینڈ وار, امی کی وجہ سے میں نے اتنی خواتین کو دیکھا ہوا ہے جو ریپ کا شکار ہوئی ہیں, کہ مجھے جس طرح سے میں ان چیزوں کو سمجھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی اور اس ماں کی کیفیت کو فیل کر رہی تھی, وہ بہت مشکل ہو رہا تھا میرے لیے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اٹس آلسو ویری فلفلنگ کہ دیکھو یہ باتیں کرنے والی ہیں. اسی طرح سے جو ممی کا کیریکٹر ہے, یہ عورتیں جو دنیا میں اتنا کچھ سہ چکی ہیں, کڑوی وہ نہیں ہے, لیکن اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اب زندگی میں آپ نے سٹینڈ لینا ہے. اپنے لیے نہیں لیا نا, بالکل, کوئی بات نہیں, مگر سمن جو ہے بیٹی نہیں ہے, مگر بیٹی کی طرح پیاری ہے, اور وہ ممی کو بہت مان دیتی ہے. انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ اب وہی مجھے بڑی پازیٹیو لگ رہی ہیں کہ یہ تو کیریکٹر بڑا پازیٹیو اور سمجھدار ہے دیکھا جائے تو. اور سوتیلی ماں ہے, لیکن وہ کتنی پروٹیکٹیو ہے اپنی سوتیلی بیٹی. اور ہنا اس کا اس طرح پنجابی میں بولنا, وہ آپ کے لیے کیا مشکل تھا؟ حقہ پینا کوئی کیریکٹر کا ایک سٹائل ہے بھائی, کتنا حقہ پیا؟ ایک تو میں پنجابی سپیکنگ نہیں ہوں, تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ کنونسنگ ہو, کیونکہ یہ ایک ایکٹر کا کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک زبان بولتے ہیں نا, اس کے ساتھ اس کے پیچھے ایک کلچر ہوتا ہے. تو پنجاب کی جو خواتین ہیں, جیسے آپ اندرون شہر لاہور کی خواتین کو دیکھیں, ان کا ایک خاص انداز ہے, اور وہ کھلی ڈلی ہیں, اور وہ حقہ پیتی ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ ان کو نہیں بھی پینا چاہیے. And I am a very anti-tobacco, anti-smoking, and you had to smoke this hookah, شیشہ کیسے کیا پھر؟ کتنا مشکل تھا. یہ بالکل تھا. ویسے ہی ہے نادیہ, جیسے ایک بہت سال پہلے ایک ڈرامے میں مجھے میرے کردار کو زندہ دفنایا گیا تھا, تو مجھے قبر میں اترنا پڑا تھا. تو جب آپ بحیثیت ایک ایکٹر اپنے کیریکٹر پر محنت کرتے ہیں, اس کو کنونسنگ بنانا چاہتے ہیں, آپ بہت ساری کچھ چیزیں کرتے ہیں جو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہیں, تکلیف دہ ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ وہ ایکٹر ہیں کہ کوئی بھی کیریکٹر آپ کے سامنے آئے, چاہے معاشرے میں وہ ٹیبو ہی کیوں نہ ہو, یعنی اس پہ بات لوگ نہ کرتے ہوں, یا بہت ہی بولڈ کیریکٹر بھی ہو, تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے ایک کیریکٹر نبھانا ہے اور معاشرے کی عکاسی کرنا. ایز سمپل ایز دیٹ. جیسے چڑیلز میں جو آپ کے اوپر تنقید بھی ہوئی, میں نبھاؤں گی, لیکن میں ہمیشہ یہ یاد رکھوں گی کہ اس کی آڈینس کون ہے. چڑیلز کو میں اس لیے کمپیئر نہیں کرتی کیونکہ وہ OTT پلیٹ فارم کے لیے تھا, جہاں آپ سبسکرپشن پے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن, مین اسٹریم ٹیلی ویژن جو ڈرامہ 8 بجے آتا ہے, اس کو فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے, اب کیونکہ ہمارے بچے, آئی ایم سوری, بچے بزرگ جس طرح کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, اور جس طرح کی چیزیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کی گندی, آئی ایم سوری, انفارمیشن ان تک جا رہی ہے, جی,
تو وہاں پر ان کو صحیح راستے پہ لگانا اور صحیح میسیجز دینا ایون مین اسٹریم ٹیلی ویژن میں ضروری ہو گیا ہے، مگر آپ اس کو تھوڑا سا سنبھل کے کرتے ہیں۔ بالکل مطلب اگر ممی کا کیریکٹر ایسا ڈائلوگ بول بھی رہا ہے تو وہ اشارتاً اس نے کہا ہے، زومائی نے کہا ہے، مگر منہ پھاڑ کے اس نے ایک دم سے نہیں بول دیا ہے۔ تو کچھ چیزیں آپ کو سینسٹیوٹی کو دیکھ کر کرنی پڑتی ہیں، اور جب آپ کے پاس بیگل جیسی رائٹر ہو جو واقعی اتنی کہتے ہیں نا شی واکس آن تھن آئس جب وہ لکھ رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے کاشف نثار جیسا ڈائریکٹر ہو جو اتنی سمجھداری کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کروائے، تو میرا خیال ہے ایکٹر کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اینڈ یو آر سو لکی ہے نا، ابھی آپ نے بیک ٹو بیک پاکستان کے سب سے بڑے دو بڑے جو نام ہیں ان میں ان کے ساتھ کام کیا، اتنے اچھے رولز، اتنا کچھ سیکھنے کو ملا، ماشاءاللہ بیسٹ ٹائم آپ کا چل رہا ہے۔ لیکن آپ بھی نادیہ اور ہنا بھی دونوں ہمارے ساتھ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو اپریسیشن بھی بہت ملتی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن کچھ کہہ دیتی ہیں۔ ہنا بھی کسی ظاہر اوپینین ہوتا ہے اور کسی کا پالیٹکس کو لے کر تو ٹرولنگ بھی ہوتی ہے۔ ہنا مجھے بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سیریسلی لیتی ہیں جب لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کہتی ہیں کریپ ہے چھوڑو بس صحیح ہے دیکھ لیا، یا دیکھتی بھی نہیں ہے کامنٹس؟ نہیں، میں ضرور دیکھتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں میں نے کبھی بھی اپنے کسی کام کو فریولس نہیں سمجھا، لائٹلی نہیں لیا۔ اگر میری کوئی اوپینین ہے تو اگین میری وہ اوپینین ایسے کسی ایموشن کے اوپر بیس نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیونکہ تھوڑا سا کیونکہ جرنلسٹک بیک گراؤنڈ بھی ہے نا، تو چیزوں کا آپ سوچ سمجھ کے بالکل بنتا ہے، انویسٹیگیٹ کر کے بات کرتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ صحیح نہیں لگ رہا، اور کئی دفعہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایون ایک لیمین کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ صریحاً غلط ہے، مطلب یہ جو ہے نا 2 اور 2 4 نہیں بن رہے، بھائی یہ کچھ اور ہی بن رہا ہے۔ تو وہاں پر آپ میں لوگوں کو جواب اس لیے بھی دیتی ہوں کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک گفتگو شروع کرنی ہے، اگر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کرنے کا یہ مقصد ہے نا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں، تو وہاں پر گفتگو بنتی ہے مگر تمیز کے دائرے میں۔ جہاں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بلا وجہ کی بک کرنے کے لیے یا اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے یا کسی دوسرے ایجنڈے کے تحت لوگ بکواس کر رہے ہیں، نہیں، اور کچھ پیجز والے، کچھ انفلوئنسر صرف یہ اپنا چینل جیسے چلا رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے کیا کہا، ایسے بولا، کسی کسی نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگا ہوتا ہے، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کیا کانٹینٹ بنا رہے ہیں۔ نادیہ ایک خاتون، میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی تو میرا فون اتنی بار بجا کہ میں نے کہا ظاہر نماز کی جو تو نہیں اٹھانا تھا۔ جب ایونچولی میں نے دیکھا تو 3-4 میرے بہت قریب لوگوں کی بیک ٹو بیک کالز تھیں، تو جو میں نے پہلا فون جو کیا کہ کیا ہو گیا بھائی، تو مجھے جواب جو وہاں سے آیا ہیلو کہ بھائی خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو، کیونکہ سوشل میڈیا میں کچھ چل گیا ہوگا۔ صحیح ہے۔ انہوں نے ایک پوری یوٹیوب پہ آدھے گھنٹے کا پروگرام کیا ہے جس کے نیچے ٹیگ لائن تھی کہ ہنا خواجہ بیات انتقال کر گئی، لیکن پورے آدھے گھنٹے میں میرے بارے میں ہر بات کر لی سوائے میرے انتقال کی۔ ہاں اچھا وہ نہیں تھا، وہ بات نہیں کیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، صرف کیپشن تھی، صرف کیپشن۔ کیا بات ہے۔ اچھا میں آپ سے کہوں گا، ایک گزارش ہے میری، ایک گزارش ہے، آپ ہوسٹنگ نہ چھوڑیں، ضرور کریں، کیونکہ الفاظ کا چناؤ، شستہ زبان آج کل جو، اچھا مجھے بتائیں آج کل آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ مختلف شوز، انٹرٹینمنٹ کے ہوں یا سیریس ہوں؟ چینج بھی بڑا آیا ہے بہت۔